اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انسان کی تاریخ، اس کی یہ سیریز ہماری شروع ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کے لیے کہا کہ جاؤ تم جنت میں رہو، اور ابلیس کو کہا کہ دفع ہو جا، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو لعنتی ہے روز محشر تک، اس کے بعد تیرے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ابلیس نے مہلت مانگی کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں، جا، جہاں انسان ہے تو جا سکتا ہے۔ یعنی اب اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، انسان جنت میں تھا، تو ابلیس کو الاؤ تھا کہ تو جا سکتا ہے، جو ان میں سے تیری اتباع کرے گا انسانوں میں سے وہ تیرا ہوگا، جو میرے حکم کی اتباع کرے گا وہ میرا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا کہ جنت میں جا کے جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، تمہاری مرضی ہے، لیکن میری مرضی، میرا حکم یہ ہے فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ اب ابلیس جب جنت میں پہنچا، ان کو ورغلانے کے لیے خدا کی طرف سے الاؤ تھا، کوئی سانپ بن کے یا اس قسم کی سٹوریاں گھڑی جاتی ہیں، یہ خدا کی حکمت اور اس کے علم پہ ایسے الزام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ وہ خدا ہی کیا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک شیطان جو ہے سانپ بن کے جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو الاؤ کیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں وقت معلوم تک، جہاں آدم ہوگا، جہاں انسان ہوگا، تجھے اجازت ہے وہاں جا سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کی زوجہ کے پاس ابلیس پہنچا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی، ان سے سرزد کرانا مقصد تھا۔ تو ابلیس نے جا کے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں اس میں، کہ کوئی بھی اگر تمہارے سامنے قسمیں کھا کے اپنی بات کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو محتاط ہو جانا، کیونکہ اس کے اپنے من میں اپنی بات کا وزن نہیں ہے، اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے وہ آپ کے سامنے قسمیں کھا رہا ہے۔ اٹ مینز اپنے من میں وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میری بات میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، غلط ہو سکتا ہے وہ۔ تو اسی لیے جو قسمیں کھا کھا کے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا، اس سے محتاط ہو جانا، اور پھر فوری طور پہ اپنے خدا کے حکم کی طرف متوجہ ہو جانا کہ اس معاملے میں آپ کے پروردگار کا حکم کیا ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہماری سمجھ میں آیا کہ قسمیں کھا کے بات کرنے والے سے تھوڑا محتاط ہو جانا ہے اور فوراً اپنے خدا کی طرف راغب ہونا ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے کیا کہا کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے، اب شیطان کا فوکس کیا تھا؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اسی چیز کی طرف انسان کو لے کے جانا۔ کیسے لے کے جانا؟ قسمیں کھا کے کہ میں تو تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، خیر خواہ بن کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی طرف لے کے جانا، یہ شیطانیت کا کام ہے۔ اور کہا کیا؟ یا تو تم دو فرشتے بن جاؤ گے اگر تم نے اس درخت سے کھا لیا تو، یا پھر تم یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے اس کے ان دو الفاظ میں، یعنی یا تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے یہیں جنت میں بن جاؤ گے، تو اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا، یا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی بات پہ یقین نہ تھا۔ یہ یا جو ہے سوالیہ نشان ہے۔ جب بھی کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے کہ یا یہ ہوگا یا اس طرح سے اس کا معاملہ ہوگا، تو سمجھ جاؤ سامنے والا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اس معاملے میں کنفرمیشن نہیں ہے۔ تو بھی آپ محتاط ہو جاؤ، اس کی یا والی بات پہ کبھی عمل مت کرنا۔ اس کے بعد یہیں پہ اگر حضرت آدم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف غور کر لیتے کہ مجھے میرے پروردگار نے منع کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو میں نے نہیں جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام بچ جاتے. لیکن ایسا نہیں کیا، اس کی قسموں پہ فوکس کیا، اس کے دھوکے پہ فوکس کیا، اور اپنی ذات میں ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے میں فرشتہ بن جاؤں یا یہاں پہ رہنے والا، کیونکہ جنت جیسی جگہ پہ کون رہنا پسند نہیں کرتا. تو یقیناً ان کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ ہاں یہ بہت اچھی جگہ ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی وہ شیطان کی بات میں آ کے انہوں نے شیطان کی بات مان لی. تو بہرحال ایک تو یہ دو مین پوائنٹس ہمارے سامنے آئے. اگر کسی کی بات میں یا ہے تو فوکس اس پہ کرو، غور کرو اس پہ، اس کے بعد فوراً خدا کی طرف راغب ہو جاؤ. دوسرا، قسمیں کھانے والے کی بات پہ بھی یقین مت کرنا، خدا کی طرف راغب ہو جانا. تو یہ دو مین پوائنٹس تھے جو اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اسی قصے میں اور ہمیں کون کون سا سبق ملتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اور انسان کی تاریخ کی سب سے پہلی تربیت گاہ کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہمیشہ ہم رہیں، اس کی رضا کے کام کر سکیں اور ابلیس کے ساتھ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہ ہماری اپنی ذات کا ایک سفر جو ہے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچتا رہے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اس آزمائش میں، اس شیطان ملعون سے بچائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنا عبد بنا کے واپس بلائے. آمین ثم آمین. اللہ کے امان میں رہیں. اللہ حافظ.